مولا یصلی وسلم دائماً ابداً علی حبیبک خیر خلق کلہم۔ معزز مہمانان گرامی اور تمام جتنے بھی میرے دوست احباب میڈیا پرسن بیٹھے ہیں، السلام علیکم۔ جناب محمد ایاز خان سمیع صاحب، خضر حیات خان ایڈوکیٹ صاحب، جناب ذوالفقار علی کیمخانی صاحب، جناب رفاقت علی پوار ایڈوکیٹ صاحب کا بے حد مشکور ہوں کہ انہوں نے آج اتنی خوبصورت تقریب سجائی، ایک ادبی محفل سجائی۔ جو ہماری حاصل پور کے لوگ صاحب کتاب تھے، ان سب لوگوں کو عزت بخشنے کے لیے یہ ایک پروقار تقریب سجائی۔ میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں، انہوں نے ہمیں عزت بخشی۔ میں دعا گو ہوں کہ اللہ پاک انہیں بھی عزتوں سے نوازے۔ جتنے بھی میرے بھائی صاحب کتاب آج یہاں تشریف فرمائے، میں سب کو مبارکباد بھی دیتا ہوں، خراج تحسین بھی پیش کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کی یہ بڑی کاوش ہے۔ ایک درخواست لکھانے کے لوگ دو مارے پھر رہے ہوتے ہیں۔ پتہ تو اس کو ہوتا ہے نا جو ایک بندہ اتنے سالوں محنت کر کے کتاب لکھتا ہے نا، اس کو پتہ ہوتا ہے نا۔ تنقید کرنا تو بڑی آسان بات ہے نا، تعریف ہمیشہ دل والے لوگ کرتے ہوتے ہیں، زندہ دل والے لوگ۔ ہم آپ کے ہمیشہ ممنون رہیں گے، کیونکہ صاحب کتاب جو بندہ ہوتا ہے نا، اصل معنی وہ صاحب اولاد ہوتا ہے۔ جس طریقے ایک اچھی اولاد چھوڑ کے بندہ اس دنیا سے چلا جاتا ہے، اس کی اولاد اس کا نام زندہ رکھتی ہے۔ کتاب بھی اس کی اولاد کی مانند ہے، جب وہ اس دنیا سے بھی چلا جاتا ہے وہ کتاب اس کو ہمیشہ زندہ رکھتی ہے۔ اب پاکستان کے اندر یا باہر کی دنیا کے کتنے رائٹر اس دنیا سے آج چلے گئے، سینکڑوں سال ہو گئے، لیکن آج بھی ان کا نام زندہ ہے۔ صاحب کتاب ہونا کوئی عام بات نہیں ہے۔ یہ ہمارے لیے خوش قسمتی ہے کہ حاصل پور کے اندر ایک ادب کا نظام شروع ہو گیا ہے۔ ادروائز یہاں حاصل پور کے اندر کوئی یہ پہلے ادبی محفلیں نہیں ہوتی تھی، ہمیں پتہ ہی نہیں تھا کتنے لوگ صاحب کتاب ہیں یا کتنے لوگوں کا ادب کے ساتھ تعلق ہے۔ یہ آپ دوستوں کی مہربانی، جس پہلے نعیم یوشا صاحب نے پروگرام کرایا، کچھ چہرے سامنے آئے، آج ایاز خان سمیع صاحب نے پروگرام کرایا، یہ چہرے سامنے آئے۔ میں امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ یہ سلسلہ جاری رہے گا، کیونکہ سوشل میڈیا نے ہماری نوجوان نسل کو ادب سے اتنا دور کر دیا ہے کہ ان کو پتہ ہی نہیں کتاب کیا ہوتی ہے۔ یہ محفلیں ایسی سجنی چاہیے، کم از کم اپنے لیے نہیں تو ہم اپنے آنے والی نسلوں کے لیے، ان کو ذوق پیدا ہوتا ہے۔ جب وہ ہماری صحبت میں بیٹھیں گے تو پھر ہی ادب کے ساتھ، قلم کے ساتھ، کتاب کے ساتھ دوستی ہوگی۔ اور میں کبھی حاصل پور کے اندر یہ بڑی کمی محسوس کرتا ہوں۔ پورے پاکستان کے اندر ہر تحصیل و ضلع میں ادبی محافل ہوتی ہیں، ادبی بیٹھتے ہوتی ہیں، ادبی لوگوں کی ایک محفل سجتی ہے، لیکن ان چیزوں سے ہم محروم ہیں۔ میں اپیل کروں گا جتنے بھی آج ادبی لوگ بیٹھے ہیں کہ ہمیں یہاں بھی مل جل کر بیٹھ کر ادبی ایک بیٹھک بنانی چاہیے، تاکہ ایک دوسرے کی صحبت میں بیٹھ کے بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملے گا۔ میں پھر ایک بار شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اور میرے آج میڈیا کے دوست کافی چہرے نظر آ رہے ہیں جو میڈیا کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں۔ میں بھی ایک صحافی ہوں، صحافی تو نہیں کہتا کہ میں تو صحافت کی ابھی الف بے کا بھی واقف نہیں ہوں، لیکن اتنا ضرور ہے کہ صحافیوں کے جو آخری صف ہوتی ہے وہاں کھڑا ہو کر صحافت کا طالب علم ضرور ہوں۔ اور میں جتنے بھی میرے صحافی بھائی بیٹھے ہیں، میں آج ان سے دل کی جو میرے اندر ایک درد ہے، میں وہ ضرور بیان کرنا چاہوں گا، اور آپ سے 1-2 منٹ کے بعد اجازت چاہوں گا کہ افسوس کہ ایک ادب یا صحافت کتنا قیمتی اور عظیم شعبہ تھا، اس کے اندر چند ٹی سی مافیا نے آتے تباہی کر دی ہے آ کے نا صحافت کی۔ بڑا افسوس ہوتا ہے کہ ان کو کیا خبر کہ صحافی کی قدر کیا ہے، صحافی کی صحافت کا مقام کیا ہے۔ اب یہ تو سوچنا چاہیے جتنے بھی ہمارے پرنٹ میڈیا یا الیکٹرانک میڈیا کے جتنے بھی صاحبان مالکان ہیں، کوئی معیار تو ہونا چاہیے اب صحافی کا۔ جو 5-10 ہزار روپیہ لے کے آ جائے کارڈ لے کے، وہ بھی صحافی بن کے آ رہا ہے۔ اس کا رزلٹ کیا ہمیں مل رہا ہے کہ صحافت کے اوپر یہ کالا دھبا کس طرح آ رہا ہے، آپ کو اندازہ ہے؟ دیکھیں، کوئی بھی بیوروکریٹ، کوئی ایس ایچ او تھانے لگتا ہے، کوئی بیوروکریسی کا بندہ اپنے ادارے میں آتا ہے، ابھی وہ اپنے دفتر نہیں پہنچتا، یہ پہلے لائن اپ ہو کے پورے مالے
गुलदस्ते लेके खड़े होते हैं। खुदा का खौफ करो यार, अपनी इज्जत कभी करवाना देख लो। कभी देखें, जितने भी मेरे सहाफी भाई हैं, करनी चाहिए एहतराम। कोई ब्यूरोक्रेट अच्छा काम करता है, गरीबों के हकूक के लिए लड़ता है, उसका हक है, उन्हें खराज तहसीन भी पेश करना चाहिए, गुलदस्ते भी पेश करने चाहिए, हार भी डालने चाहिए। सिर्फ अपनी सहाफत को जिंदा रखने के लिए एक सेल्फी ग्रुप ऐसे होते हैं, ये मर्द पूरे पाकिस्तान के अंदर फैल गई है। मेहरबानी करें, अपनी इज्जत बढ़ाएं। सहाफत एक अजीम शोबा है, उसको अजीम ही रहने दें, उसको इतना ना गिराएं। मेहरबानी करें, जितने आज काफी सदूर भी है मीडिया के लोग बैठे हैं, हमें आपस में भी अपनी सफों के अंदर भी देखना चाहिए। जो सहाफत के अंदर गालियां बेड़ी, एक फोटो सेशन सेल्फी ग्रुप प्रोग्राम शुरू हो गया है, मेहरबानी करें इससे जान छुड़ाएं। देखें, मैं आपसे एक सवाल करता हूं, मेरे जितने भी सेल्फी ग्रुप है या जितना टीसी माफिया सहाफत की दुनिया में है, आप लोग इतना अच्छा काम करते हैं, कभी किसी ब्यूरोक्रेट ने आपके गले में हार डाला है? कभी गुलदस्ता पेश किया है? एक चाय की प्याली के ऊपर सारा दिन आप लोग आलाकार बने फिरे होते हैं। मेहरबानी करें, सहाफत के मकाम को समझें। शुक्रिया।